سالوں سے حاجیوں کی خدمت میں لگے حاجی ظہور اٹیچی والے زیڈ اسٹار لگیج کوچا چالان دریا گنج دلی مقدس حج 2025 میں جانے کا جو سلسلہ ہے عازمین کا وہ لگاتار چل رہا ہے، بدستور چل رہا ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں آل انڈیا حج ویلفیئر سوسائٹی کے دلی اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ شکیل احمد۔ ان سے جانیں گے کس طرح کی چیزیں اب ان کے سامنے آ رہی ہیں، کس طرح کی کوئریز ان کے پاس آ رہی ہیں، اور اس سال پچھلے سال کے مقابلے کس طرح کی چیزیں بہتر اور اچھی دکھائی دے رہی ہیں۔ جی شکیل صاحب، السلام علیکم۔ سبھی عازمین حج 2025 کو سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ سب کو اپنے اتنے بڑے فرائضے کے لیے قبول کیا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ کا سوال، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں اب کافی اویئرنیس آ چکی ہے حاجیوں کے اندر، اور وہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ زیادہ تر حاجی لوگ اپنے آپ ہی وہاں پہ جا کے ایپ کے ذریعے جو ہے ریاض الجنہ کی پرمٹ، اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں راستوں کا علم کرنا، یہ سب باتیں بہت زیادہ تعداد میں حاجی اب اس کا استعمال کر رہے ہیں، اور اس سے آنے والے ٹائم میں بہت فائدہ پہنچے گا۔ حاجی جی، آپ چونکہ حج معلومات گروپ بھی چلاتے ہیں اور حج ویلفیئر سوسائٹی سے بھی جڑے ہوئے ہیں، تو جس طرح کی کیونکہ آپ پورے ہندوستان یہ ہم بھلے ہی ہم دلی میں کھڑے ہیں لیکن ہندوستان سے جانے والے لوگ لگاتار آپ کے رابطے میں ہیں، لگاتار ٹچ میں ہوتے ہیں، کس طرح کی کوئریز ان کی اب آ رہی ہیں آج کل؟ ابھی تک ہمارے پاس جیسے اتر پردیش ہوا یا پنجاب کے آس پاس کے جو ایریے کے حاجی ہیں، تھوڑے کم پڑھے لکھے ہیں، ان کو تھوڑی پریشانی آتی ہے۔ اب ان کو یہی نہیں پتہ اسٹیٹ حج انسپیکٹر کا فون نمبر اگر ہے تو کیسے بات کرنی ہے، یا تلاش کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، جبکہ آج جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے حاجیوں کے لیے بہت آسانیاں کری گئی ہیں، مگر معلومات ہونا بہت ضروری ہے۔ اب بات کی جائے دلی کی، تو دلی اسٹیٹ حج کمیٹی کی جانب سے یہاں یہ کیمپ بھی لگا ہوا ہے، یہاں سے جو ایک یہ بڑا ایمبارکیشن پوائنٹ ہے دلی جو ہے، اور کافی دور دراز کے جو اسٹیٹ سے بھی لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں، آس پاس کے اسٹیٹ سے بھی پہنچ رہے ہیں، تو کیسے لگتا ہے کس طرح کی ویوستھا اس بار کی گئی ہے یہاں پر؟ پچھلے سالوں کے مقابلے سال 2025 میں دلی اسٹیٹ حج کمیٹی نے اپنے اسٹیٹ حج کمیٹی سے لے کر کے ایئرپورٹ تک ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام کیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اس کے اندر کہیں بھی کوئی کوتاہی نہیں برتی جائے گی۔ ماشاءاللہ سبھی حاجی خوش ہیں، ہمارے پاس وہاں جا کر کے فون بھی آ رہے ہیں، ویڈیو بھی بھیج رہے ہیں کہ ماشاءاللہ مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے۔ شکیل صاحب، ایک بہت اہم چیز جو پچھلے دنوں ہوئی، پہلگام کے بعد جو ہے انڈیا پاکستان کا جو وار شروع ہوا، اور اس کے بعد اب جو ہے دیکھا جائے سیز فائر ہو گیا ہے، اس کا کیسے اثر پڑ رہا ہے؟ کیا عازمین کی طرف سے اس طرح کے بھی کوئی سوالات آپ کی طرف آ رہے ہیں کہ وہاں کوئی دقت ہو رہی ہے یا پریشانی تو نہیں ہوگی، ڈر ہے کہیں نہ کہیں؟ لوگ کس طرح سے بات چیت کر رہے ہیں اس کو لے کے؟ ابھی پچھلے دنوں جموں کشمیر حج کمیٹی نے 14 مئی تک کی فلائٹیں کینسل کر دی تھیں۔ جی، اب انہوں نے لکھنا چاہیے تھا کہ جموں کشمیر کی جو فلائٹیں ہیں صرف وہ کینسل ہوئی ہیں۔ اب یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ خبر پورے ہندوستان میں پہنچ گئی، اور حاجی جو ہے بہت ہی بیقل ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ہاں، خبر یہ پہنچی کہ 14 تک ساری فلائٹس کینسل ہو گئی ہے، جبکہ وہ خود جو ہے جموں کشمیر حج کمیٹی کی طرف سے چٹھی تھی، وہ پھر بعد میں وائرل ہوئی، واپس دوبارہ چٹھی آئی مارکیٹ میں۔ جی، ہم نے اور اس کے لیے سبھی حاجیوں کو اسی ٹائم ہی آگاہ کرا کہ صرف جموں کشمیر سے سری نگر ایئرپورٹ سے جو فلائٹیں جانی تھی وہ ملتوی کری گئی ہیں۔ باقی ہندوستان کی سبھی حج کمیٹیوں سے ماشاءاللہ سبھی ٹائم سے فلائٹیں جا رہی ہیں، اور حاجی خوش ہیں۔ اچھا، اس بار آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ ٹائمنگز جو ہے اس بار جہاں پہلے 10-15 دن 20 دن کا رہتا تھا، وہ ایک مہینے بھر کھنچا فلائٹس کا سلسلہ، مطلب کم فلائٹس ہیں، 1-2-3 اسی کے آس پاس گھوم رہا ہے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس سے بھی فرق پڑا ہے کیونکہ لوڈ کم ہے؟ اس سے اسٹیٹ حج کمیٹیوں کو، حاجیوں کو، ایئرپورٹ اتھارٹی کو، سب کو ہی فائدہ پہنچا ہے کہ ٹائم ضرور زیادہ لگے گا، باقی گھچ پچ نہیں ہوگی، ادھم نہیں ہوگا، اور سہولیت سے لوگ اپنے سسٹم سے اپنے ہوتے کام رہیں گے۔ ہوتے رہیں گے۔ تو کیا کہنا چاہیں گے عازمین کو آپ اپنی طرف سے؟ میں سبھی عازمین حج کو کہنا چاہوں گا کہ 8 تاریخ، 8 ذی الحج، 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج، جیسے کہ موسم کا انومان ہے
کہ مکہ مکرمہ میں 50 ڈگری سے اوپر ٹیمپریچر جائے گا، تو آپ لوگ حدود حرم سے باہر بالکل نہ نکلیں، اور کہیں بھی آپ کا اگر جانے کا دل کر رہا ہے کہ میں جورانہ چلا جاؤں یا دیگر کہیں اور سے جا کے عمرہ کر لوں، تو آپ لوگ اس ٹائم حج کی نیت سے آئے ہیں تو آپ اپنی عزیزیہ بلڈنگوں سے زیادہ دور نہ جائیں، حرم تک ہی جائیں، کیونکہ اس ٹائم مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں چیکنگ باقاعدہ برابر ہو رہی ہے، راتوں کو بھی، دن میں بھی، روڈ پہ بھی، ہوٹلوں میں بھی۔ گرمی کی بات کر رہے تھے تو کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ جو گائیڈ لائنس ہیں، چاہے وہ سینٹرل حج کمیٹی ہو یا مکہ کی اتھارٹیز ہوں، ان کی جو گائیڈ لائنس کے مطابق ہی وہاں رہیں۔ دیکھیے ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ آپ جس جگہ جائیں وہاں کے قانون مانیں اور جو بھی گائیڈ لائن ہو ان کا پورا دھیان کریں۔ تو مکہ مکرمہ میں بھی، مدینہ منورہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے بہترین انتظام کیا گیا ہے 2025 کے لیے، اور ماشاءاللہ میں خود بھی دیکھ رہا ہوں کہ کہیں پہ بھی کوئی چوک نہیں ہے۔ الحمدللہ جتنے بھی کام چل رہے ہیں، ہماری پوری ٹیم جو ہے اس بات کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ جو پہلے شکایتوں کا دور ہوتا تھا آنے والے ٹائم میں بالکل نہیں ہوگا۔